بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے۔ خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہوتا ہے، الٹی آتی ہے، وہ الائچی چباتے رہ کریں، انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاہے بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ اگر کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے اور کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھائیں۔ روزانہ 7 بادام، 1 چمچ سونف، 1 چمچ مصری پیس کر دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ نظر تیز ہوگی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ بدن میں طاقت بڑھانے کے لیے متوازن خوراک کھائیں، ورزش کریں، خوشبو لگائیں، کثرت سے غسل کریں، پوری نیند لیں۔ ان عادت سے قوت اور یادداشت تیز ہوگی۔ جب گھریلو فیصلوں کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے قوت بڑھ جاتی ہے۔ تازہ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں ڈال کر پیا کرو۔ روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جو چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ نرم رکھنا۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ بانجھ پن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 41 بار یا باریو یا مصور پڑھے۔ کچھ عرصہ مستقل اس پر عمل کرے، اللہ کے فضل سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جس کے کھانے سے 70 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے: کدو، بینگن اور گوبھی۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں: شرمیلا پن، عزت کرنے والا اور شریف بھولا بھالا۔ جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کا دودھ کے ساتھ کھا لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ تھکے ہوئے پیروں کو آرام دینے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے اس میں پاؤں ڈبو دیں۔ ٹھنڈے پانی میں 2 یا 3 لیموں کا رس ڈالیں اور پی لیں۔ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، ان دنوں میں ہونے والی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ لیکن یاد رہے، حیض کے دوران یہ عمل بالکل نہیں کریں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے، بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے، چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے عقل میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ چائے کی پتی پھینکنے کی بجائے اس سے انڈے والے برتن دھوئے جائیں تو آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں اور انڈے کی بو بھی نہیں آتی۔ لیموں کے چھلکے ابال کر اس کے پانی سے منہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیزیں۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جس گھر میں چمگادڑ بچے پیدا کر دے تو جان لو کہ اس گھر میں جادو کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ایسے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں جہاں زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ پیٹ کی گیس کو خارج کرنے سے دماغ کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پر اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سو جاؤ، آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ، ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور معدہ سست ہو جاتا ہے۔
ہاتھ پاؤں اور ٹانگوں کی جلن ختم کرنی ہے تو اس کے لیے نہار منہ شہد پانی میں ملا کر پی لے، اس سے وزن بھی کم ہوگا اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ گرین ٹی یعنی سبز چائے کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لو۔ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں اور روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ڈال کر کھا لو۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہوں گے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں، یاد نہ آئے تو درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو وہ اخروٹ کھائیں۔ زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھ لو، افاقہ ہو جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معدے میں موجود نمکیات تیزاب اس قدر تیز ترین ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور تم سے لے بھی سکتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں سوج جانا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ محتاجی اور غریبی 5 چیزوں سے آتی ہے: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے، دانتوں سے ناخن توڑنے سے، فجر کی نماز کے بعد فوراً سو جانے سے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو، صبح و شام مسواک کرو۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹکری کا استعمال کرنے سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا، وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لیں، کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ الائچی والا دودھ روزانہ پی لو، آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور وہ بہت جلد چیزوں کو سمجھ جاتی ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ اگر عورت آپ زندگی سے سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 چیزیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ جو افراد لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بھوک جلدی طاری ہوتی ہے۔
اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ مرد اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 19 بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ چھیل کر کھا لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو کیلے کھایا کرو۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ تھکی اور سست عورتوں کو چاہیے روزانہ 2 عدد لونگ، آدھا انچ دار چینی کا ٹکڑا اور ادرک ایک موٹے چنے کے برابر 1 کپ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر 5 منٹ پکنے دیں اور پھر پئیں۔ اس طرح ان کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ رات کو پیشاب کر کے سونے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوتے۔ روزانہ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ اگر خشک کھانسی ہو جائے تو دودھ میں سویاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، خشک کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسبغول کا چھلکا کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اگر کہیں رکھ کر بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کرتے ہوئے اس چیز کو ڈھونڈیں، وہ چیز آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جامن کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہے تو اس کے لیے چہرے پر کچا دودھ لگایا کریں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے۔ اس میں موجود خصوصیات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ اسی طرح کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ وٹامن سی بھرپور کے باعث کشمش قوت کو مضبوط بناتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہو تو بھنڈی کا سالن بنا کر کھائیں۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال جم کر کیا کریں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو اناردانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتوں کو پکائیں، مالش کریں۔ دوپہر کو 15 منٹ کا آرام دماغ کے لیے مفید ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ معدے کی جلن تیزابیت ختم کرنی ہے تو اس کے لیے اسبغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو نہار منہ سونف کھایا کریں۔ بڑھاپے میں بھی نظر
اتنی تیز ہوگی کہ رات کے وقت بھی صاف دکھائی دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔